بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام آپ کو اپنی نشریات پہ خوش آمدید کہتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رمضان جو ہے وہ اچھا گزر رہا ہوگا اور آپ اس سے روحانی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ہے وہ موضوع وہ ہے الف لام میم۔ تو ہم نے سورۃ فاتحہ کا لفظ بہ لفظ تجزیہ کیا۔ اس کے بعد کل میں نے ایک سوال کا جواب دیا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو غلط فہمی تھی۔ تو اب ہم آتے ہیں سورت دوسری جو ہے سورت اس کی طرف، البقرہ۔ اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے the cow۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں جو ہیں صورتیں، یعنی سورت فاتحہ اور البقرہ جو ہیں، ان کے درمیان کنیکشن کیا ہے، واسطہ کیا ہے۔ تو اپنا اس لیے کہ کئی دفعہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب کوئی باہمی ربط نہیں قرآن کریم جو ہے اس کی صورتوں میں۔ تو بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح ایک ایگزیکٹو سمری ہو۔ میں جب ایک ٹیلی کمیونیکیشنز کی کمپنی میں پروجیکٹ مینیجر تھا تو ہمیں ہدایت دی جاتی تھی یہ پروجیکٹ ہے تو آپ اس کے متعلق پروجیکٹ پلان بنائیں اور پوری تفصیلیں جو ہیں وہ دیں، کتنا ٹائم لگے گا، کتنے بندے چاہیے، کتنا پیسہ لگے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جو ہے چیف ایگزیکٹو یا چیئرمین یا ڈائریکٹر، آپ اس سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ پہلے آپ کی 100 صفحے کی رپورٹ پڑھے اور پھر آپ کا جو ہے وہ آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ دیکھے اور پھر وہ کہے کہ اچھا یہ ٹھیک ہے یہ غلط۔ تو ہمیشہ میں ایگزیکٹو سمری جو تھی وہ اپنی رپورٹ جو ہے اس کے شروع میں لکھتا تھا کہ شروع میں ہی مختصر الفاظ میں یہ جو مصروف بندے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ جناب میری کیا رائے ہے، کتنے پیسے لگیں گے، یہ جو بھی چیز تھی اس کی۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ سارے قرآن کا خلاصہ اور ایگزیکٹو سمری ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب اصطلاحات استعمال کروں تو پرانی اصطلاحات کی بجائے نئی اصطلاحات جو ہے وہ استعمال کروں۔ تو آج کا لیے جو ہے مینجمنٹ سپیک جسے کہتے ہیں یہ بڑی عام ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ جناب ایگزیکٹو سمری۔ تو یہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی ایگزیکٹو سمری، اس میں خلاصہ آ گیا، تعلیم کا نچوڑ آ گیا۔ ایک صوفی بزرگ تھے، وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ اگر انسان میں عقل ہوتی تو خدا تعالیٰ نے صرف با کا نقطہ جو ہے وہ نازل کرنا تھا، انسان کو ساری اخلاقی روحانی جو ہے وہ تعلیم مورل وہ مل جانی تھی۔ لیکن افسوس کہ انسان جو ہے اس میں عقل نہیں، اور اسلام جو ہے وہ ایک پوری کتاب خدا تعالیٰ کو نازل کرنی پڑی دین اسلام کے لیے۔
تو ہم کہتے کیا ہیں سورہ فاتحہ میں کس چیز کی دعا مانگتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت فرما۔ تو اور آگے کہتے ہیں کیسی ہدایت فرما؟ تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اب ہدایت دیتا۔ تو باقی کا قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے۔ تو یہ تعلق ہے سورت فاتحہ اور دوسری سورت البقرہ۔ دیکھیں آپ یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم جو ہے، کئی لوگ جو عیسائی خاص طور پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ناول ہے، کہ جناب ایک چیپٹر ہوگا، وہ ہیرو ہوگا، ہیروئن ہوگی، پھر وہ ملیں گے، پھر وہ کچھ ہوگا، پھر آگے سلسلہ چلے گا، پھر اینڈ پہ دونوں مر جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، مل جائیں گے، جو بھی ہوگا۔ تو یہ قرآن شریف کہانیوں کی کتاب نہیں کہ یہ سیکوینس فالو کرے۔ آپ بچے کو ارتھمیٹک پڑھاتے ہیں، آپ اسے نمبر سکھاتے ہیں، پھر آپ جمع کرنا سکھاتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ جی نمبر سکھانے کا جمع کرنے سے کیا تعلق ہے؟ پھر آپ اس کو تفریق سکھاتے ہیں۔ اب جمع کا تفریق سے کیا تعلق؟ پھر آپ کو اس کو بٹے سکھانے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا انہیں کہتے ہیں، زوزافکل اور پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو یہ چیزیں بھی بھول گئی ہیں، وہ سکھاتے ہیں۔ اب اگر آپ نے سیکوینس دیکھنا ہے تو آپس میں ان کا کیا سیکوینس ہے؟ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں پڑھتا تھا، ایک لیکچر ہوتا تھا ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنامکس، ایک ہوتا تھا الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم، ایک ہوتا تھا نیوٹونین میکینکس، ایک ہوتا تھا اٹامک فزکس۔ اب کوئی کہے تم فزکس پڑھ رہے ہو لیکن ان چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ نیوٹونین میکینکس جو ہے اس کا کیا تعلق ہے نیوکلیئر فزکس سے، یا ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائنامکس جو ہے اس کا کیا تعلق ہے نیوٹونین میکینکس سے؟ یا تو یہ بات ہوتی ہے کہ ایک علم جو ہوتا ہے اس کے کئی حصے ہوتے ہیں۔ آپ بچے کو نمبر سکھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا ایک حصہ علم کا ختم ہو گیا، اب آگے چلے، اب دوسری سٹیج کمپلیٹ ہو گئی، اب آگے چلے۔ تو یہ کوئی کیا اسے کہتے ہیں ڈرامہ نہیں ہے، یہ شیکسپیئر کا ہیملیٹ یا چوسر کی کینٹربری ٹیلز یہ نہیں کہ سین وار کہانی جو ہے وہ چلے، اب آگے کیا ہوگا۔ تو اس لیے کئی دفعہ لوگوں کو یہ لگتا ہے جیسے کہ رابطہ نہیں ربط، لیکن بہرحال رابطہ میں نے سمجھا دیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایگزیکٹلی سمری ہے، اور آگے سے پھر ہدایت شروع ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مانگتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم ہے کیا؟ تو کہتا ہے خدا تعالیٰ کہتا ہے اچھا آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صراط مستقیم کیا۔ اب ہم سورہ بقرہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام۔ یہ جو ہیں یہ انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات یا ایبریویشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ یہ قرآن شریف کی کافی صورتوں سے پہلے ہے۔ اب ان کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں کئی رائے، یہ میں نے کچھ نوٹس بنائے تھے۔ تو ایک تو مسلمانوں کی اپنی رائے ہے کہ جناب ان کا کوئی مطلب نہیں۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ غالباً جس نے یہ لکھی ہے تو اس نے اپنا نام جو ہے اس کے پہلے حروف جو ہے وہ لکھ دیے، لیکن یہ کوئی صحابی جو تھے ان کے ہمیں
پتہ نہیں چلتا کہ کون سے نام ہے اور کیا ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی مطلب۔ اب جو معترض ہے، جو عیسائی ہے، وہ کہے گا جناب یہ آپ کی کتاب ہدایت کی کیسی ہے کہ کہتی ہے چلو میں تمہیں ہدایت دیتی ہوں، اور شروع ایسے حروف سے ہوتی ہے جن کا کسی کو مطلب ہی نہیں پتا۔ مسلمان خود کہتے ہیں، اور یہ دیکھیں مسلمانوں کا المیہ یہ ہے، یہ مسلمانوں کا المیہ ہے کہ ہر اعتراض اسلام پر، ہر اعتراض قرآن پر، ہر اعتراض حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر مسلمانوں کے اپنے عقائد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اسی لیے حضرت مسیح موعود جو تھے ان کی باسط ہوئی، خدا تعالیٰ نے انہیں بھیجا کہ جا کے صفائی کرو، اس عظیم الشان کا، اس عظیم الشان انسان کا نام جو ہے اس کو کلیئر کرو۔ اگر یہ عقائد الٹے سیدھے نہ ہوتے تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ مسیح موعود آتا۔ بہرحال اب عیسائی کہتے ہیں جناب آپ کا اپنا عقیدہ ہے کہ ان کا کوئی مطلب نہیں، تو یہ کیا، ہم اس کو کیسے سیریس لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ ایک ہے کہ اپنا ہر حرف جو ہے وہ خدا کے نام کی طرف اشارہ کرتا ہے، الف اللہ، لام لطیف، میم مجید۔ اور لیکن ابن عباس یہ کہتے تھے کہ یہ ایک چھوٹا سا فریز ہے جو ان سے بنتا ہے، الف لام میم سے، وہ کہتے تھے بنتا ہے ان اللہ، میں اللہ ہوں جسے تمام علم ہے، میں اللہ ہوں جسے تمام علم ہے۔ تو اپنا یہ جو ہے یہ 5 یا 6 مختلف ایکسپلینیشنز ہیں، اور ان میں سوائے پہلے کے کہ یہ حروف بے معنی ہے، باقی سب جو ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں۔ یہ صورتوں کا نام بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خدا کا نام جو ہے وہ صورت کا نام کیوں نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو ہے کہ ہر حرف جو ہے خدا کی نام کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں درست ہو سکتی ہیں، یہ اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے کہ ایک لفظ جو ہے اس کے کئی مطالب ہو سکتے ہیں، اور ہوتے ہیں، صرف ہو سکتے ہی نہیں، ہوتے ہیں۔ ایک جگہ اس کا کچھ مطلب ہے، دوسری جگہ اس کا کچھ مطلب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آپ آئیں دیکھیں انگریزی کی طرف ہم آتے ہیں۔ انگریزی میں مسٹر جو ہے، مسٹر شاہد عزیز، اب مسٹر کو کوئی MISTER کر کے نہیں لکھے گا، جو MR فل سٹاپ کا مطلب ہے یہ مخفف ہے، یہ ایبریویشن ہے، مسز MRS فل سٹاپ، کوئی پورا سپیلنگ جو ہے اس کا نہیں لکھے۔ ڈاکٹر آف لا کوئی نہیں لکھتا، ڈاکٹر آف لا۔ PhD یہ پورا فریز ہے جس کو مخفف کر دیا، PhD۔ کہ اب ہر بندہ جو ہے ڈاکٹر آف لا جو ہے اس کو لکھنے لگے تو کتنے دن لگیں گے۔ اور انگریزی میں صرف یہ مسٹر اور مسز ہی نہیں، اب آپ نئی جو نسل ہے پاکستان اور اردو خوان ملکوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن یقیناً جن ملکوں میں انگریزی بولی جاتی ہے وہاں اور بھی زیادہ جو ہیں یہ ایبریویشنز نکل آئی۔ مثلاً کوئی کہ میں نے کچھ یہاں نوٹ کی ہیں، آپ کسی کو لطیفہ سنائے ٹیکسٹ میں تو جواب آتا ہے LOL، لول۔ اب لول کا بھیا کیا مطلب ہے؟ لول کا مطلب ہے کہقہا لگانا، laughs out loud۔ تو وہ سارا لکھنے کی بجائے اس کو لول بنا دی۔ ایک اور جو ہے وہ ہے BRB، کسی پہ ٹیکسٹ کر رہے ہیں، کسی کو آپ ٹیکسٹ کر رہے ہیں
آتا جی میسج آتا ہے BRB. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ برب کا کیا مطلب ہوا؟ بی رائٹ بیک. کہ ہم بات کر رہے ہیں تو تم ٹیکسٹ کرو, میں جواب دینے میں دیر ہو جائے تو میں ذرا آتا ہوں یا آتی ہوں 5 منٹ. بلکہ کئی دفعہ تو انگریزی کا لفظ فور جو ہے FOR, اس کی جگہ نمبر 4 لکھ دیا جاتا. مجھے پہلی دفعہ میسج آیا نمبر 4 اور آگے یو, 4U. میں نے کہا یہ کیا ہے, نمبر 4 اور یو. پھر میں نے سوچا, نیچے دیکھا کیا تھا, پھر مجھے سمجھ آیا کو یہ ہے فور یو, جو کہ FOR لکھنے کی تکلیف نہیں کرنی تھی تو اس کی جگہ وہ 4 لکھ دی. تو اب کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ بے معنی چیز ہے. ان سب کا ایک مطلب ہے. تو حضرت مولانا محمد علی صاحب جو ہے, ان کی جو ہے کوئی جانے یا نہ جانے, پہچانے یا نہ پہچانے, آپ نے اس کا یہی مطلب لیا ہے کہ میں اللہ ہوں جس کو ہر چیز کا علم ہے. اور یہ ایکچولی انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا, یہ ابن عباس سے مروی ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ بے معنی نہیں, اس کا یہ مطلب ہے, اور یہی اڈاپٹ کیا ہے حضرت مولانا محمد علی نے. تو ہمارے بزرگ جو ہیں ان کی شان اور ان کی عظمت اس لحاظ سے کہ انہوں نے کیا کیا کام سر انجام دیے, تو ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. تو ایک اگر حضرت مولانا محمد علی صاحب جو ہیں اپنی, یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو آپ چھوڑیں کہ وہ خدا کی طرف سے تھے, ہمارے بزرگوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ایک ہی مسئلہ حل کر جاتا تو وہی بہت ہونا تھا. لیکن یہ جیسے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد علی اور اپنا حضرت مولانا عبدالحق ودیارتھی اور دوسرے, انہوں نے تو وہ مسائل 100 اور ہزاروں کے حساب سے حل کی. اور افسوس کہ امت مسلمہ جو ہے وہ احسان فراموش, اور جہاں وہ ان کا علم کلام استعمال بھی کرتے ہیں وہ ان کا نام نہیں لیتے. تو اسی چیز کو اب میں 10-15 منٹ میں انگریزی میں بھی دہرا دیتا ہوں. I will now repeat what I've said in English. We have been talking about Surah Fatiha up until now. Now, Surah Fatiha is like the management summary of the Holy Quran. See, when I was a project manager and I would be given a task and I would write a report that is 100 pages, and I'd give it to the chairman of the company or the chief executive or someone, or director of our division. I didn't expect them to read 100 pages before looking at my conclusion, that this is the conclusion I've come to. So I always put management summary first. And look at this. The Holy Quran 1500 years ago is using the same technique. It's saying, let me summarize the whole of my teaching and put it right to the front. This is modernity and greatness. But you see, we just read the Holy Quran and, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, blah, 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 Alif, Laam, Meem, Zalikal Kitabu, etc. And we never think and consider separate words, the sequence in which words are connected together, the sequence in which sentences are connected together, the sequence in which the chapters of the Holy Quran are connected together. Because all of these things, if it's God's guidance to humanity, must have a meaning. So, Surah Fatiha is the executive summary, and it sort of ended with guide us on the right path.
So what's the right path? That God, Allah begins to describe in Al-Baqarah, the second chapter of the Holy Quran. It says, okay, you prayed for the right path, you prayed for guidance. Well, here it is. So that's the connection. You must remember that this is not a Hitchcock movie that you're watching. This is not Gone with the Wind that you're watching, that it will follow a certain sequence. Boy will meet girl and then there'll be trouble, and there'll be a rival for the girl's affections or something, and he will create some problems, and at the end they will all die or they will all come together and live happily ever after, depending on whether you want it to be a tragedy or whatever. It is not that. When I was at university, I was doing physics. I'd go to one lecture and that will be Newtonian mechanics. I'll go to another one and that would be heat and thermodynamics. I would go to another one that will be electricity and magnetism. I'll go to another one and that will be nuclear and atomic physics. Someone could say, what's the connection between these two? What is the connection? And on the face of it, there may be no connection. But within the broad spectrum of what is called physics, all of those different things are branches of knowledge in themselves. You go to school and they teach you numbers. Fair enough. And then they teach you to add. What's the connection between numbers and adding? Apart from the fact that you need to know the numbers to be able to add. Then they teach you take away. Then they teach you multiply. Then they teach you division. But then what's the connection between all that and fractions? What's the connection between all those and decimal fractions? Because mathematics is not Macbeth or Hamlet or Chaucer's Canterbury Tales. They're all mathematics and they're all teaching you and guiding you towards a path. That is the connection. The guidance towards the path. That is the connection. And that is what you must remember. That this is not a storybook. It's a frequent objection that you hear from Christians. Oh, there's no sequence. Look at the New Testament, it has sequence. Well, it has sequence because the New Testament is trying to describe to us Jesus' story. Jesus' story. Mary and Joseph come, they have a child, the child grows up, they disappear from the area for a while, then they come back, then the child grows up. It is a story that has a sequence. But Quran is a book of guidance, it is not a story. And it takes different aspects of life, just like classical Newtonian mechanics and heat and thermodynamics and nuclear physics. They're all different aspects of this thing called physics. So we come to the guidance and it starts with Alif, Laam, Meem. What does it mean? Well, we Muslims are very good at giving our detractors sticks to hit us with. The first thing people said was, oh, these are meaningless. So the detractors of Islam said, oh, right, your book of guidance that's going to guide me to a connection with God starts with something that is meaningless.
That's very good. Why start a book of guidance with something that doesn't mean anything? And really, it's a sad tale that most of the objections against Islam have been handed over to our detractors on a plate. Here you are. Please beat us with this stick. Whether those objections are about the Holy Quran, Islam, the life of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they all come from what we actually believe. And it was God's mercy upon the Muslims that He sent the promised Messiah and Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib alayhi salam, who cleared the face of Islam of all these objections. Another interpretation is that they're names of the chapters. That's possible. But the difficulty is that not every chapter starts with these. So why haven't other chapters been given names? Another one is that these are God's names, because it's not just this chapter, there are a number of chapters that start with them. And then another one is that every letter stands for a different name of Allah. Alif, Laam, Meem. Alif for Allah, Laam for Latif, Meem for Majid. They're all Allah's names. So rather than write them out, it is Alif, Laam, Meem. Another is that these letters are like an abbreviation for the message, the whole message of the chapter. And Ibn Abbas said that the three letters make words of Arabic which translated into English mean I, Allah, am the knower. This is how Hazrat Maulana Muhammad Ali has translated that in his English translation. He hasn't just done it himself. It is based on authentic sources. Hazrat Ibn Abbas Radhiyallahu Ta'ala was one of the acknowledged scholars of Hadith and of Quran and Quranic terminology. And he said that they mean Anallahu. Allah, I am the knower. I know everything. And really, apart from the first one, that these are meaningless characters just scattered around, all the other things can be true. If they're names of God can be chapters, can be names of chapters of the Holy Quran. A word can be used in many different contexts in different ways. It may be true that each word stands for one attribute or name of God. And then it also is the name of the chapter of the Holy Quran. So all of these can be true apart from the first one. Another way to look at it is that in English, when I write my name, and they say title, I do not write M-I-S-T-E-R, Mr. I simply write M-R dot. Married women don't write out Mrs. in full. They just write M-R-S full stop. Well, it's not new now. I was going to say the new title, Ms. Just written M.S. full stop. Doctor of Philosophy, when people get that, they do not write Doctor of Philosophy. They just write PhD.
I mean, even doctors, they don't write doctor, they just write DR full stop. So these things are not meaningless. They are a shortcut, an easy way of writing something. And this is even more applicable these days. Why? Because of text messaging. If you are old like me, then you'd be frequently puzzled by text messages you get. I send my grandchildren a joke, and I get back a text message saying LOL. And I sit there scratching my head. What's LOL? What does LOL mean? Look it up in the Oxford Dictionary, the Oxford English Dictionary. It's not there. However, if you do a Google search on it, it will say, it means laughs out loud. Or BRB. What is it? The name of an airline, like KLM? Or some disease? No. If you're texting with someone and you get a message back saying BRB, that means if I don't reply, it doesn't mean I've forgotten about you. I've just gone away for a few minutes. Be right back, but I'm coming back. And there are some which are even stranger in a way. I got a message. It had the number 4 followed by you. And I sat there thinking, number 4? What can that be? Followed by a U. And it turned out that the person who sent me this message, they couldn't be bothered to write out FOR. So they just used the numeric 4. You mean 4. And U for, because they couldn't be bothered to write down YOU. So this is nothing new. This is nothing strange use of abbreviations, and abbreviations do mean something. They're not meaningless. As I've shown by examples from English. And yes, if you go back, in Surah Fatiha, you ask for guidance. Ihdina siratal mustaqim. So God says, okay, don't worry about it. Alif, Laam, Meem. I am Allah, who knows everything. Come on, I will guide you. Which makes sense. I will stop here. I sometimes wonder if I carry on doing this word by word, whether my life is long enough to for me to go through the whole of the Holy Quran. But more important than that is whether my brain has enough knowledge to deal with all the words and their derivations and so on and so forth. But what I'm glad about is this, that in doing these, I have learned so much that it's amazing. Our next broadcast is going to be on radio only. It's going to be the Tarawih Namaz. And as you would know, Ahmadis say 8 rakahs. And it is Sunday, and tomorrow is a working day. I know there is a lockdown, but people still have to go to work, even if remotely. Children, although they're not physically going to school, they still have to get on a computer and log into their class and listen to the teacher. So we try and wrap it up
in around 20 minutes, rather than recite the whole of the Holy Quran at breakneck speed. I generally recite just the short chapters of the Holy Quran, which are towards the end. I hope you will join us then. If not, then tomorrow at the same time, we will have our next reflection on the Holy Quran. I pray that until we meet again, Allah keeps all of you safe and sound and free from harm, regardless of your religion, your sect, your nationality, your color, your caste, your creed, whatever it may be. May you all be under Allah's protection. Assalamu alaikum, Khuda Hafiz, and goodbye.